ہدایت از قلم عین الف۔ اب کیا ہوا؟ معافی تو دے دی، اب پھر سے کیوں؟ تمہارے اس ایکسیڈنٹ کے لیے اور میری وجہ سے اس دن تم نے شراب، اسے بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ جب سے روہیل نے اسے بتایا تھا، بار بار یہ بات اسے تکلیف دے رہی تھی کہ اگر اس کی وجہ سے اس دن کچھ غلط ہو جاتا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پرانی بات ہو گئی، اور میں نے شراب تمہاری وجہ سے نہیں پی، اور نہ وہ پہلی دفعہ تھی، مگر ہاں اس دن وہ آخری بار تھی۔ اب تم پلیز ان سب کو بھول جاؤ۔ میں نے بھی تو تم لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا، اسے اس گلٹ سے نکالنا چاہا۔ نہیں، تمہیں غلط نہیں سمجھا، جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا اتنی آسان معافی ڈیزرو نہیں کرتے تھے ہم۔ تم لوگ اچھے ہو، اور آج جو تم نے کیا وہ تمہیں اور زیادہ اچھا بنا رہا ہے، اور پھر جتنا تم نے مجھے ہرٹ کیا اب اس سے زیادہ کیئر کر رہے ہو۔ تمہارا فیور ٹھیک ہو گیا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ اب نہیں ہے، چلو سو جاؤ، کل سے تمہاری اسلامک کلاسز شروع ہیں۔ اوکے سر، مسکرا کر کہتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور ولید حسن آج پھر اسے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی صاف گوئی سچائی اور نرمی سے حیران ہو رہا تھا۔ کتنے عبادت گزار لوگ، دیندار لوگ اتنی بڑی بڑی باتوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے، اور اس نے کتنی آسانی سے ان لوگوں کو نہ صرف معاف کیا تھا بلکہ اس سے اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ مخلص ہو گیا تھا۔ جس ولید حسن اور اس کی ماں سے وہ نفرت کا اظہار کر کے گئی تھی، آج سب کے سامنے وہ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ کتنی آسانی سے یہ تکلیفیں بھلا دیتی ہے۔ بے شک اللہ ایسے ہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ تم اتنی ماڈرن ہو کر بھی مقام میں مجھ سے بہت آگے بڑھ گئی ہو زلفیٰ۔ اللہ مجھے تم سے کیے تمام وعدوں پر پورا اتارے، اور مجھے استطاعت دے کہ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ اٹھانے دوں۔ جھک کر اس کی پیشانی پر عزت کی نشانی چھوڑی اور اپنی جگہ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 9 بج رہے تھے، مگر ان لوگوں کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں تھا گھر جانے کا۔ موحد اور حذیفہ دونوں دوسرے کیبن میں بیٹھے تمام امور نپٹا رہے تھے، تو وہ اکیلا اپنے کیبن میں تمام ضروری میلز کا کب سے جواب دے رہا تھا۔ فون کو اس نے سائلنٹ کیا ہوا تھا۔ جب سے پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تھا ان لوگوں کو فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ آخری میل آنسر کر رہا تھا جب حذیفہ تیزی سے کیبن میں آیا۔ ولید، فاروق شیخ کی کال ریسیو کرو، پریشان لگ رہا ہے، شاید کچھ کام ہو۔ حذیفہ اس کے کیبن میں آیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ٹائپنگ کرتے کرتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں یار، وہ کب سے تمہیں فون کر رہا ہے، سن لو۔ اس کے کہنے پر اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو 25 مسڈ کال دیکھ کر حیران ہوا۔ 4 کال ازلفا کی تھیں اور 6 فاروق کی، اور بھی نہ جانے کس کس کی تھیں۔ اس نے فاروق شیخ کو کال لگائی۔ بولو شیخ۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کال کرنے کا مقصد پوچھا۔ حذیفہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ بے تاثر ہوتا جا رہا تھا۔ اینی پرابلم؟ اس کے کال رکھنے پر حذیفہ نے پوچھا۔ ساتھ چلو۔ لیپ ٹاپ آف کر کے سامان اٹھایا اور تمام لائٹس آف کر کے اپنا کیبن لاک کیا۔ کہاں چلنا ہے؟ بتاؤ گے ہوا کیا ہے؟ اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرو، جلدی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا فون پکڑایا جہاں فاروق کے نمبر سے ایک نمبر آیا ہوا تھا۔ لیلا پیلس کی ہے۔ 10 منٹ بعد حذیفہ نے اسے لوکیشن بتائی۔ اس کے بتاتے ہی اس نے گاڑی لیلا پیلس کی طرف بھگانی شروع کر دی۔ تمہاری یہ عادت میرا دماغ خراب کرتی ہے ولید، تم بتاتے نہیں ہو میٹر کیا ہے۔ حذیفہ کو اس کی خاموشی پر غصہ آیا تھا۔ انسان اپنے بوئے ہوئے کی فصل اسی دنیا میں کاٹتا ہے، کوئی دیر سے تو کوئی جلدی، مگر کاٹنی ضرور ہے۔ فاروق شیخ بھی کاٹ رہا ہے، مگر اس نے مدد مانگی ہے، اور بخاری کسی کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کی بیٹی کی عزت خطرے میں ہے۔ اب بس، یا کچھ اور سننا ہے؟ اللہ اس کی بیٹی کی حفاظت کرے۔ حذیفہ کی دعا پر اس نے آمین کہا تھا۔ تم گاڑی سائیڈ میں لگاؤ، میں پتہ کرتا ہوں۔ حذیفہ کو چابی پکڑا کر اس نے ریوالور اندر رکھا اور ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ چہرے پر رومال باندھے وہ وہاں کسٹمرز کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگا۔ 5 منٹ تک اسے کسی پر شک نہیں ہوا۔ وہ اب دوسری جانب بڑھنے لگا۔ کچھ قدم پر اس کے قدم ایک آواز پر رکے۔ تمہیں پکا یقین ہے وہ آئے گی؟ اس آواز پر ولید کی تیز سماعت اس طرف متوجہ ہوئی۔ کیسے نہیں آئے گی؟ ریحان خان نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اس ایڈیٹ فاروق نے ریحان خان کی بے عزتی کی تھی، آج اس کی بے عزتی ہوگی۔ جیسی اس کی بیٹی کی پکچرز بنوائی ہیں، ایک بھی سوشل میڈیا پر آ گئی تو فاروق شیخ کی فیملی خودکشی کر لے گی۔ اب اس کی بیٹی اتنی پاگل نہیں ہے جو خود کی عزت بچانے کے لیے اپنی فیملی کو خودکشی پر مجبور کر دے۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پتہ چلا کون ہے؟
حذیفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس کی نظریں اسے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے آدمی پر تھیں۔ اس پر جمی سرد نگاہوں نے اسے کنفیوز کیا۔ اس سے پہلے وہ اس سے اور کچھ پوچھتا، ان لوگوں کی آواز پر وہ بھی اسی طرف متوجہ ہوا۔ لمبی لمبی چھوڑتے ہو یار تم، جس سے انگیجمنٹ کی تھی اسے تو رام کر نہیں سکے، جس کے پیچھے کوئی پاور بھی نہیں تھی، اور جس کے پیچھے بڑی نہیں مگر کوئی نہ کوئی پاور ضرور ہے، اسے رام کرو گے؟ اس کی بات نہ کرو، وہ تو ریحان خان کی ڈارلنگ ہے۔ کسی تصویر میں کھوئی آواز ابھری۔ اچھا، ویسے بڑی ہی ٹائٹ ہے، مجال ہے جو زیادہ قریب آنے دیا ہو، کہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ ایک بار گال پر کس کیا کر لیا، 2 دن تک بات نہیں کی تم سے۔ ہا ہا ہا، یہی تو خاص بات ہے ریحان کی ڈارلنگ کی، بس 2 دن اور پھر تو وہ پوری کی پوری ریحان خان کی باہوں میں ہوگی۔ اس کے تو نام سے ہی تشنگی بڑھ جاتی ہے۔ تجھے کیا پتہ سالے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اس کو پانے کے لیے، پورے 2 سال ستایا ہے اس نے، مگر ریحان 2 دن بعد ان 2 سالوں کی ساری تشنگی، ساری تڑپ اسی سے مٹائے گا۔ جو بات اس میں ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ اس کی مخمور آواز میں ہوس ہی ہوس تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی کمینی اولاد تھا، یہ ثابت کر رہا تھا۔ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ بس اس کے ساتھ ایک اچھی سی فلم بنانے کا؟ دونوں کے بیہودہ کہکہے اسے پسند نہیں آئے تھے۔ حذیفہ، کسی بھی بہانے سے تم ان دونوں کو باہر لے کر آؤ۔ اگر میں گیا تو 2 منٹ بعد یہ یہاں مردہ حالت میں ہوں گے، اور میں اسے آسانی سے نہیں مرنے دینا چاہتا۔ اس کی آواز میں کیا تھا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کی مٹھیاں اور لب بچھے ہوئے تھے، اور اس کا بڑھتا غصہ اس کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ مگر ولید، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے پتھریلے تاثرات نے اسے خاموش کر دیا۔ ہوٹل کی پچھلی سائٹ پر اتنی رات میں کوئی نہیں پایا جاتا تھا۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی جو اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اوہ سویٹی، یہاں کیوں آئی؟ بیڈ روم سے اچھی جگہ نہیں ہے ڈیئر یہ؟ اس کے حیولے کو ان لوگوں نے اسی لڑکی کا سمجھا تھا جس کا 20 منٹ پہلے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اگلے پل پڑنے والے مکے نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی، اور ایسا ہی دوسرا مکہ اس کے ساتھی پر پڑا تھا۔ ان دونوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ دونوں مل کر ان دونوں خبیثوں کو دھول چٹا رہے تھے۔ جن گندی نظروں سے تم لوگ عورتوں کو دیکھ کر ان کی جسامت کی دھجیاں اڑاتے ہو، آج اس قابل نہیں رہو گے کہ اپنی بہن بیٹی کو بھی دیکھ سکو۔ اس نے گند کا سامنے والا حصہ اس کی دونوں آنکھوں میں مارا، ایسا ہی دوسرے والے کے ساتھ کیا۔ ولید، ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں۔ اب بس کرو۔ اس کو زبردستی ان لوگوں سے دور کر کے وہ اسے گاڑی تک لایا۔ تھینک یو ولید حسن۔ اس کی کار کے برابر کھڑی کار سے فاروق اپنی بیٹی کے ساتھ باہر نکل کر آیا۔ امید ہے یہ سبق تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کی بات پر فاروق شرمندہ ہوا تھا۔ ویسے فاروق صاحب، اتنی نفرت کے باوجود آپ نے ولید حسن سے ہی کیوں مدد مانگی؟ حذیفہ نے اسی سے مدد مانگنے کی وجہ جاننی چاہی۔ کسی اور سے مانگتا تو معاملہ کھل سکتا تھا، اور ولید حسن جیسا عزتوں کا رکھوالا شخص اس کی نزاکت کو بخوبی سمجھتا۔ صحیح کہا تھا تم نے ولید، انسان کا چھوٹا بڑا ہر عمل اللہ کی پکڑ میں ہے، اور عزت کا معاملہ تو عزت سے ہی چکتا کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، وہ خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے لچکدار کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنی مسافت سے آئے گی۔ اس حدیث پر اس کی بیٹی شرمندہ ہوئی تھی، اور فاروق تو جیسے زمین میں گڑ گیا تھا۔ ایسی پرورش کرنے والا وہ خود ہی تو تھا، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے ولید سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ فاروق شیخ آج اپنا غرور اس کے قدموں میں ڈال گیا تھا۔ 7 دن میں آج اس کا پیر بینڈیج سے فری ہونے والا تھا۔ بغیر کسی سہارے کے خود سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیرس پر گھوم رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی بھی یاد کر رہی تھی۔ زینب اور زرین دونوں اس کے ساتھ واک کر رہی تھیں۔ ان 7 دنوں میں اس نے نماز میں پڑھی جانے والی ساری تسبیحات یاد کر لی تھیں۔
آپ بہت جلدی سب سیکھ گئی ہیں بابی۔ زینب نے اس کے آدھے گھنٹے میں آدھی آیت الکرسی یاد کرنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ خود جلدی بہت کچھ سیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کو سب کچھ آ جائے گا سوائے دوپٹہ لینے اور شلوار قمیض سنبھالنے کے۔ زرین کی بات پر تینوں کا قہقہا چھوٹا تھا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، سچ میں تم لوگ اتنی ایزیلی لے لیتے ہو، بٹ میں، اسے افسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں بابی، بھائی ہے نا، دن میں ہم باندھتے ہیں، رات میں وہ باندھ دیا کریں گے۔ کل بھی تو وہی باندھ رہے تھے۔ تمہارا بھائی اچھا بن رہا ہے مگر وہ کھڑوس ابھی بھی ہے، ڈانٹ ڈانٹ کے کام کرواتا ہے۔ صبح بھی ڈانٹ کر گیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے، منہ بنا کر بتایا۔ ہاں تو آپ بھی تو ایک دم سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ ڈاکٹر نے سلو واک کرنے کے لیے بولا تھا۔ ویسے آج کچھ زیادہ ہی دیر نہیں ہو گئی، فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے، اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ ابو اور چچا جان بتا رہے تھے آج ان کو اور موہت بھائی کو دیر ہو جائے گی۔ ویسے آپ بھائی کو مس کر رہی ہیں نا؟ زینب نے شرارت سے اسے کوہنی ماری تھی۔ آف کورس کریں گی نا، بھائی شوہر ہیں بھابھی کے، اور وہ بھی اتنے اچھے۔ زرین نے بھی لقمہ دیا۔ اس کی دوستانہ اور نرم طبیعت کی بدولت تینوں بہنیں اس کی دوست بن گئی تھیں۔ شوہر لوگوں کو مس کیا جاتا ہے کیا؟ کہیں دور تھوڑی گیا ہے، روزانہ کی روٹین ہے، تو کیوں مس کروں گی میں اسے؟ اس نے حیرت سے دونوں کو دیکھا اور اس کی حیرت پر وہ دونوں حیران ہو رہی تھیں۔ دونوں میں میاں بیوی والی کوئی بات ان لوگوں کو دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ بات بھی ہم عمر دوستوں کی طرح کرتے۔ اذلفا کے اس سے بات کرنے کے انداز سے لگتا ہی نہیں تھا وہ شوہر سے مخاطب ہے، اور اس پر اسے کوئی توقع بھی نہیں تھا۔ اچھا، کل کے پیپر کی تیاری ہو گئی تم لوگوں کی؟ ہاں الحمدللہ۔ ارے کل سے تو آپ بھی مدرسے جانے لگیں گی، شازیہ آپا سے آپ کو پڑھانے کی بات کی ہے امی نے۔ یعنی کل سے ایک اور ٹیچر، اب 2 ٹیچر کو ہینڈل کرنا، ایک ولید بھائی، ایک شازیہ آپا۔ بہت اسٹرکٹ ہیں مگر نیک ہیں بہت، اس کا مطلب ولید بھائی ہے نا ان کا۔ اب جاؤ تم لوگ، صبح پھر سے ریویژن کرنا پڑے گا۔ اوکے، آپ بھی سو جائیں، 10 بج رہے ہیں۔ اوکے، دونوں کے گلے مل کر انہیں گڈ نائٹ کہا۔ تمام گھر والوں کی محبت اور کیئر دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے بچپن سے وہ وہیں پلی بڑی ہو، اور ولید کا اس کی لاپرواہی پر غصہ کرنا اور پھر خود اس کی کیئر کرنا اسے ایک گہرے جذبے سے ہمکنار کرتا تھا۔ چلتے چلتے پیر میں چبھن محسوس ہوئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حیات کے سکھائے طریقے سے کچھ دیر پہلے اس نے زینب سے دوپٹہ بندھوا کر عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ یہ بات ولید کو بتانے کے لیے وہ بے چین ہو رہی تھی مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ غصے سے فون سائڈ پر رکھ کر اس نے کتاب کھولی اور جہاں تک پڑھی تھی اسے آگے پڑھنی شروع کر دی۔ اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا تمہیں، وہ بھی فاروق کی بیٹی کے لیے، جو ان دونوں آدمیوں کو مار مار کر کچومر بنا دیا؟ حذیفہ اب تک اس کے غصے سے حیران تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکائے اپنا تنفس بحال کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی سے اس نے کچھ سوچ کر پوچھا، ولید کیا وہ اذلفا کی بات کر رہے تھے؟ اذلفا کا جو فیانسے تھا، کہیں یہ؟ کڑیاں ملاتے حذیفہ کو جیسے شک گزرا تھا، ورنہ فاروق کی بیٹی کے لیے اتنا غصہ تو ولید حسن کو نہیں آ سکتا تھا۔ ہاں، جواب دینا مشکل لگا تھا۔ اس کی بیوی کے بارے میں اتنی گھٹیا گفتگو وہ کب ولید حسن کو برداشت ہونے والی تھی؟ اگر اس نے کیس کر دیا تو؟ کر کے کیا بتائے گا؟ کس نے مارا، کیوں مارا؟ یار اسے اندھا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عورتوں کو ضلالت کی نظر سے دیکھنے سے اندھا ہونا بہتر ہے، مگر مرد اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کے قابل نہ رہے تو اس کے لیے موت بہتر ہے۔ اور جانتے ہو وہ ناقابل مرد کون ہوتے ہیں؟ حذیفہ اس کی ایسی باتوں سے خوفزدہ ہوتا تھا، جو دوسروں کی عورتوں کی عزت تار تار کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر زانی کے گھر کی عورت کو اس کا یہ قرض چکانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی توبہ کے بعد بھی ایک عورت کے پاس زندگی اس کی عزت ہوتی ہے، تو رب کائنات کیسے انہیں ان کی اگائی فصل کھلائے بغیر چھوڑ دے؟ یہ تو ناانصافی ہوگی اس عورت کے ساتھ، اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر حذیفہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ بے اختیار شکریہ ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس عظیم گناہ سے محفوظ رکھا۔
بے شک زنا عام گناہ نہیں ہے جو انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ورنہ کیوں ان لوگوں کے لیے سنسار اور کوڑے جیسی سزا متعین کی جاتی؟ اور اب تو وہ غیر عورتوں کو دیکھنے سے بھی توبہ کر رہا تھا۔ ریحان کی باتوں سے تمہیں ازلفا سے بدگمانی نہیں ہو رہی؟ اس کا اشارہ ریحان کی گئی حرکتوں کی طرف تھا۔ اس کے سوال پر اسے کلب میں اس کا ریحان کے ساتھ ڈانس کرنا، جہاں وہ اس کی کمر اور بازو پر ہاتھ پھیر کر اپنے نفس کی تسکین کر رہا تھا۔ کوئی آواز بھی کانوں میں گونجی تھی۔ انکل آنٹی نے کہا تھا فیانسے کے ساتھ غلط نہیں ہوتا، وہ آدھا شوہر بن جاتا ہے۔ اگر ازلفا سبحان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ غلط ہے تو وہ ریحان خان زمین میں گڑا ہوا ہوتا۔ حذیفہ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کبھی کبھی اس کے لیے مشکل ثابت ہوتا تھا۔ اٹ از اے ٹیسٹ فار می فرام اللہ۔ جب میں نے یہ دیکھا تھا تو میرا دل چاہا تھا کہ میں ازلفا سبحان کو زمین کی تہوں میں دفن کر دوں، مگر جب حقیقت کا ادراک ہوا تو دل چاہا خود کو زمین میں دفن کر دوں۔ کیا مطلب؟ وہ پھر اس کی لاجک پر حیران ہوا۔ کالج کی فیئرویل پارٹی یاد کرو۔ اس کے کہنے پر حذیفہ کو وہ بات یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے تو ولید حسن آزاد لڑکیوں سے متنفر ہوا تھا۔ اسی بات پر اس نے کہا تھا کہ عورتیں زنا پر مردوں کو اکساتی ہیں۔ کیسے بھول سکتا وہ کلاس کی ماڈل ٹینا، جس نے آتے ہی ولید حسن کے گال پر کس کیا تھا، وہ بھی بنا سوچے سمجھے، اور پھر اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پورا ہال ایک تھپڑ کی گونج سے شانت ہو گیا تھا، مگر اس میں ولید حسن کی غلطی کہاں تھی جو وہ ایسا کر رہا تھا؟ مجھے یاد ہے اس کے بعد لڑکیاں تجھ سے کوسوں دور بھاگنے لگی تھیں، مگر یار اس میں تمہاری غلطی کہاں تھی؟ اپنے اعمال ہم بھولتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا جب تک ہم اس پر پیشیواں نہ ہوں۔ حذیفہ پوری طرح اس کے فلسفے پر الجھ چکا تھا۔ تم صاف بات نہیں بتا سکتے؟ بتاؤں گا، شاید میری طرح تم بھی کوئی سبق سیکھو۔ اس کی پرسوچ نگاہیں دماغ کے پردے پر کوئی منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یار ولید، جب لڑکیاں اس طرح کھل کر سامنے آئیں گی تو ہم خود پر کیسے قابو کریں گے؟ اس کے ایک منچلے دوست نے ٹینا کو ہوس بھری نظروں سے دیکھا۔ بلا ارادہ اس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اور آدھے کپڑے میں شعلہ جوالا بنی ٹینا کو دیکھ کر اس کا ذہن جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ وہ کلاس میں اسے اشارے دیتی رہتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے قابل ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس نے فوراً اس کی طرف سے نظریں پھیر لی تھیں۔ وہ دیکھ تیرے پاس آ رہی ہے، فائدہ اٹھا لینا موقع سے۔ اس کے قریب آنے پر کسی نے جملہ کسا تھا۔ ٹینا اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دور ہوتا، سب کے سامنے وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی تھی، اور پھر زبردستی اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی کوشش کی۔ اس کی حرکت پر ولید کو غصہ تو آیا، پھر اس کے وجود کی نرمی اس کے جذبات بھڑکانے لگی تھی۔ اس نے اس کی کمر پر ویسے ہی ہاتھ رکھا تھا جیسے ریحان نے ازلفا کے۔ اس سے پہلے وہ کچھ آگے بڑھتا، دادی جان کی نصیحت یاد آئی تھی، نظر اور کردار کو ویسا رکھنا جیسا اپنی بیوی میں پسند کرو۔ اس نے نہ صرف اسے دھکا دیا تھا بلکہ پوری طاقت سے اسے تھپڑ بھی مارا تھا، مگر وہ ایک لمحہ نفس کی خواہش، واقعی تمہارا رب نہیں بھولتا جو تم کرتے ہو۔ او مائی گاڈ، کیا اتنی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہوگی؟ حذیفہ کو یاد آیا تھا اپنا زرین کو دیکھنا، کتنی بار اس کے دل نے اسے قریب کرنے کی خواہش کی تھی۔ یا اللہ معاف کر دے، نکاح تک اس کو دیکھنا حرام۔ اس میں ہمت نہیں تھی اپنی بیوی میں ایسا کوئی جھول برداشت کرنے کی، اور نہ اپنے کیے کی سزا اسے ملتے دیکھنے کی۔ اچھی بات ہے جو توبہ کر لی۔ عورتوں سے ہی پاکی کی امید رکھنا اور خود کو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے رہنا نامردوں کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ اس کے اعمال مجسم اس کی بیوی کی صورت میں ضرور نوازے گا۔ یہ اسی نے فرمایا ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ تمہیں کیسے پتا میں نے توبہ کی؟ بہت رات ہو گئی، جاؤ آ گیا تمہارا گھر۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی، اور اس کے اترتے ہی اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی۔ حذیفہ ایک بار پھر کردار کی باریکی کو سوچ کر توبہ کرتا اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ 1 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ حیدر صاحب کو دیکھ کر مسکراتا ان کی طرف بڑھا۔ ابھی تک اس کی بیوی سے اچھی ڈیوٹی وہ نبھا رہے تھے۔ اب تو سو جایا کریں دادا جان، بیوی والا ہو گیا ہوں۔
سلام کر کے ان کے گلے لگ کر گویا ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلی بار اتنی رات ہوئی ہے تمہیں گھر کے باہر، وجہ بتاؤ کیوں؟ ان کے دو ٹوک سوال پر انہیں ساری روادہ سنانی پڑی۔ مجھے فخر ہے تم پر، اللہ ایسی ہی تمہیں نیکیوں پر قائم رکھے۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر شاباشی دی۔ وہ واقعی ان کا غرور تھا۔ کھانا کھایا؟ کھایا تو تھا مگر اب بھوک لگ رہی ہے، اوپر اپنے روم کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ سو گئی وہ، ناراض ہے تم سے۔ ان کے کہنے پر اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ جانتا ہوں آپ کی ٹارزن بیٹی کو، میسج کیا تھا اس نے۔ ولید حسن، تم مجھ سے اب 2 دن تک بات نہیں کرو گے اور میں 2 دن تک ٹوپی یا رومال پہن کر نماز پڑھوں گی، تم سے نہیں بنواؤں گی اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ ازلفا سبحان کی کال کو اگنور کیا تم نے۔ اس کا میسج پڑھ کر دونوں دادا پوتا کتنی دیر تک ہنستے رہے تھے۔ کیوں نہیں اٹھائی اس کی کال؟ جو خوشی وہ فون پر سنانا چاہتی تھی اس کی نورانیت اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے۔ اور کچھ بزی بھی تھا اس وقت۔ اس کے ذکر میں اپنی بیوی کے لیے عزت تھی، عقیدت تھی اور انہیں یقین تھا محبت بہت جلد اپنا آپ منوانے والی ہے، اور شاید منوا بھی چکی ہے، مگر دونوں نالائق محبت کے نام پر دونوں ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ چلیں اب۔ انہیں ان کے روم میں چھوڑ کر وہ باہر آیا، 2 گلاس دودھ کے بھرے اور اپنے روم میں آیا۔ لائٹ آن تھی اور وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ سینے پر اسلام کیا ہے کتاب رکھی ہوئی تھی، مطلب وہ پڑھتے پڑھتے سوئی تھی۔ ریحان خان کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی تھیں۔ باتیں غلط تھیں مگر اس وقت اس کے جذبات میں کوئی گندگی یا کوئی ہوس نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ میں رکھی اور اسے دیکھنے لگا۔ گہری نیند کو دیکھتے ہوئے اسے سیدھا کرنا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسکرا کر پھر اسے سیدھا کرنے لگا۔ نیند میں بھی وہ اس سے ناراض تھی۔ اس بار بھی ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو اس نے اس کی مذمت روک دی۔ میں ناراض ہوں تم سے، نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی ہٹانے کی کوشش کی۔ نیند میں بھی وہ اسے پہچاننے لگی تھی۔ پوچھو گی تو بتاؤں گا نا، پتہ بھی ہے ایک جنگ جیت کر آیا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اس کی نیند کا خمار اڑایا اور واقعی وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نیند کے نشے سے بھرپور کھلی ہوئی آنکھیں اسے نظر چرانے پر مجبور کر گئیں۔ بتاؤ کیا وجہ تھی؟ دونوں نانا نواسی ایک جیسے تھانے دار ہونا چاہیے۔ اس کے سوال پر وہ بڑبڑایا تھا۔ بتاؤ اب یا پھر سے ناراض ہو جاؤں؟ دھمکی پر اس نے گھور کر اسے دیکھا جو ابھی بھی منہ بنائے ہوئے تھی۔ نیند کا خمار کم ہو رہا تھا۔ بات خطرناک ہے، تم فریش ہو کر آؤ پھر تفصیل بتاتا ہوں۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اوکے بٹ ایوری تھنگ۔ وہ بیڈ سے اتری مگر شلوار کے پائچے میں الجھ کر وہ گرنے والی تھی جب ولید نے اس کا بازو پکڑ کر گرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ بازو شاید زور سے کھینچا تھا جبھی وہ اس کے اوپر ہی گری۔ میں نہیں پہنوں گی اب ایسے کپڑے، تم مجھے اپنے جیسے کپڑے لا کر دو، مجھ سے نہیں سنبھلتے یہ۔ اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے ایک اور اعتراض رکھا۔ اب تو یہی پہننے پڑیں گے میری جان۔ اس کے اٹھنے کی کوشش کو ناکام کیا۔